السلام علیکم محترم ناظرین، جنت کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 8 جنت پیدا کیا ہے اور یہ 8 جنت آسمانوں کے اوپر ہے۔ آپ حضرات جو میری باتیں سنتے ہیں، آپ لوگوں کو ضرور معلوم ہے کہ جنت 8 ہے اور جنت کہاں پہ ہے، کیونکہ ان باتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے ہی بیان کرتا ہوں اور آپ سننے والے حضرات سنتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں، باتوں کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ آج ہم جاننے والے ہیں کہ جنت کے اصل میں کتنے دروازے ہیں۔ باتیں مختصر ہوگی، لہذا پورے انہماک اور پوری توجہ کے ساتھ غور فرمائیں اور اپنے کان لگا کر سنیں تاکہ باتیں معلوم ہو سکے اور باتوں پر عمل ہو سکے۔ محترم ناظرین، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ جنت کے کل 8 دروازے ہیں۔ ہر شخص، ہر آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے ان دروازوں سے جنت میں داخل ہوگا۔ جس بندہ کا عمل جتنا ہوگا اس اعتبار سے جنت کے ان درجوں سے داخل ہوگا۔ یہ جو جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کے الگ الگ نام بھی ہیں۔ نام کے اعتبار سے بھی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگوں کے 8 صفات بھی ہیں، ان صفتوں کے اعتبار سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کچھ لوگ تو جنت کے کچھ دروازوں سے داخل ہوں گے اور کچھ لوگ دوسرے کسی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دوسرے صحابہ کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جن صحابی کا بہت بڑا مرتبہ ہے، ان صحابیوں کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کہ آپ آئیے اور 8 دروازہ سے داخل ہو جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور ان جیسے صحابیوں کے علاوہ اور جو دوسرے صحابی ہیں، وہ بھی جنت کے دوسرے دروازہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الصلاح، یعنی نماز کا دروازہ۔ اس دروازے کا نام ہی رکھا گیا ہے نماز کا دروازہ۔ جو بندے نماز کی پابندی کرنے والے اور نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، جو بندے نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، نماز میں بنے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جنت کا دروازہ بنایا ہے جس کا نام ہے نماز کا دروازہ۔ اس دروازہ سے نماز کے پابندی کرنے والے بندے جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کا ایک دروازہ کا نام ہے باب الجہاد، یعنی مجاہدین جو حضرات ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ محنت کرتے ہیں، جو لوگ مجاہد ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کے پاس بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اس مرتبہ کے اعتبار سے جنت کے ایک دروازے کا نام ہی رکھا گیا ہے باب الجہاد، یعنی جہاد کا دروازہ۔ جو لوگ جہاد کرتے ہیں وہ اس دروازہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، یعنی صدقہ کا دروازہ۔ صدقہ اور خیرات کرنے والے، جو لوگ زیادہ زیادہ لوگوں کو دیتے ہیں، سائل کے سوال کرنے والے کو عطا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خیرات دیتے ہیں، لوگوں کو ہدیہ اور تحفے دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دروازہ بنایا ہے باب الصدقہ۔ اس دروازہ سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، یعنی روزے کا دروازہ۔ جو آدمی روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے باب الریحان سے اسے جنت میں داخل کرائیں گے۔ ایک دروازے کا نام ہے باب الضحیٰ، یعنی چاشت کی نماز کا دروازہ۔ جو لوگ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں اسے اس دروازہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک دروازہ ہے باب التوبہ، یعنی توبہ کا دروازہ۔ جو لوگ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے پاس توبہ کرتے ہیں، ان توبہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے باب التوبہ۔ یہ باب التوبہ سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ 7 نمبر دروازے کا نام ہے باب العفو، یعنی معافی کا دروازہ۔ جو آدمی لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں،
लोगों की गलती पर छोड़ देते हैं। ये माफ़ करने वाले हजरात अल्लाह ताला के पास बहुत महबूब है। इसलिए अल्लाह ताला ने एक दरवाज़ा बनाया है जन्नत का, बाबुल अफ़, यानी माफ़ करने का दरवाज़ा। तो ये माफ़ करने वाले लोग इस दरवाज़ा से जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुर रिज़ा, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वाले की दरवाज़ा। जो लोग अल्लाह के जो हुक्म है उन हुक्मों पर राज़ी रहते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने एक दरवाज़ा बनाया है बाबुर रिज़ा जन्नत में। इस बाबुर रिज़ा दरवाज़ा से वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन कामों की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह ताला राज़ी होकर जन्नत के 8 दरवाज़ा से हमें दाखिल होने की इजाज़त मिल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को इन कामों की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, अगर मेरी इन बातों से आपको कुछ भी मालूम हुआ है दीनी बातें, तो ज़रूर अपने अहबाब को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी हजरात को भी मालूम हो सके और अपने ज़िंदगी की जो आमाल है उन आमाल में इजाफ़ा कर सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।